چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے خلوص کی، عز و انکسار کی، دعاؤں کی، محنت کی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کہ جو لوگ میرے لیے جد و جہد کرتے ہیں، شرط یہ فینا، میرے اندر، مجھ میں. کوئی صلہ نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا. فینا، جو لوگ میرے اندر، مجھ میں، میرے لیے جہد کرتے ہیں. فینا لنہدینہم سبلنا. میرے اوپر لازم ہے کہ میں ان کے اوپر ہدایت کے راستے کھول دوں گا. راستے، ایک راستہ نہیں، راستے، سبلنا، راستے کھل جاتے ہیں جب آپ اللہ کے لیے کوئی جد و جہد کریں اور کوشش کریں. ایک راستہ نہیں، ہزاروں راستے کھل جاتے ہیں. لنہدینہم سبلنا. حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سلسلے کا ایک آدمی ایک، سلسلے کے 2 آدمی 11، اور سلسلے کے 3 آدمی 111. اب اس گنتی کو آپ جتنا چاہے بڑھاتے چلے جائیں. تھوڑی سی مدت میں الحمدللہ اسکولوں میں آپ کی کتاب لگ گئی. ایک خوشخبری یہ بھی سنا دوں، مجھے محنت تو بہت کرنی پڑی. میں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، آپ سب لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، پہلی جماعت سے 8ویں کلاس تک کتابیں لکھ دی ہیں، اور انشاءاللہ وہ اس سال چھپ بھی جائیں گی. 100 سے زیادہ اسکولوں میں 7ویں 8ویں کلاس کی کتابیں پڑھائی جانے لگی ہیں. عظیمیہ پبلک اسکول کی شاخیں، میرے ذہن میں آیا کہ عظیمیہ پبلک اسکول کی شاخیں ہوں بھی، ماشاءاللہ وہ بھی 9-10 اسکول بھی کھل گئے ہیں. لائبریریوں کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کالجوں میں ابھی کتابیں نہیں گئیں، لیکن یونیورسٹی میں کتابیں پہنچ گئی ہیں. بہت ساری بچیوں نے اور بہت سارے بچوں نے ایم فل کیا ہے سلسلہ عظیمیہ کے اوپر، اور الحمدللہ آپ کے بھائی نے پی ایچ ڈی بھی سلسلے کے اوپر کر لیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ ایک آدمی کا جنون ہے، عشق ہے اپنے مرشد سے. میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرے مرشد کا مشن کامیاب ہو جائے. آپ کو میں بتاؤں، بڑی عجیب سی بات ہے. حضور قلندر بابا جب وصال فرما گئے تو میں زیادہ تر مزار پہ جا کے بیٹھا رہتا تھا. بہت مجھے ظاہر ہے جدائی کا بڑا قرار تھا. ایک تو اس زمانے میں یہ ہوتا رہا کہ میں ان کو مستقل ایسے ہی دیکھتا تھا جیسے آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے، بھائی میرا کیا مرا، میں تیرے سامنے تو ہوں، بھائی میرا کیا، میں تیرے سامنے ہوں، تو مجھے ہاتھ لگا لے، مجھے دبا لے، بھینچ لے. خیر کئی نئی کیفیت رہی. تو پھر میں سلسلے کی طرف راغب ہو گیا. مجھ سے انہوں نے فرمایا، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تجھے میرے لیے دلہن سے اور بچوں سے محبت کرنی ہے. جنون کا یہ عالم تھا کہ ہر چیز ذہن سے حذف ہو گئی. مرشد کو حکم دینا پڑا کہ بچوں سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور میں دیکھتا ہوں میرے عظیمی بچوں میں یہ صفت منتقل ہوئی ہے. چھوٹے موٹے آپس میں اختلاف کے باوجود میرا تجربہ ہے
جب بھی سلسلے کی کوئی بات ہوئی، جب بھی مرشد کے لیے کچھ کرنا ہوا، وہ اس طرح ایک دوسرے سے سیر و شکر ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کبھی اختلاف ہی نہیں تھا. لیکن ایک باپ کی حیثیت سے، مرشد کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں میں تھوڑا سا بھی اختلاف نہ ہو. اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ادھر ادھر باتیں نہ کریں، براہ راست اس سے بات کریں کہ بھئی تم نے ہمارے لیے یہ کہا. اگر وہ کہے کہ میں نے نہیں کہا تو بلا وجہ دشمنی نہ پالو، بس کہہ دو بھائی نہیں کہا، ٹھیک ہے، السلام علیکم. اس لیے کہ جتنی قومیں برباد ہوئی ہیں ان کی بڑی وجہ آپس کے اختلاف ہے، اور آپس کے اختلاف میں کوئی مالی فائدہ تو ہوتا نہیں، خام خواہ کا اختلاف ہے. قواعد و ضوابط میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی گئی ہے کہ سلسلہ عظیمیہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے پلیٹ فارم پر نو انسانی کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے. اگر ہمارے اندر اختلاف ہوگا، اگر ہمارے اندر شکر رنجی ہوگی، اگر ہم